جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، ارے سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے حر، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھے وفائے حر، فرش عزا حرم نے بچھائے برائے حر، کھینچی جو شہن آغا دل بے قرار سے، ارے نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، دوڑے ادھر سے رن کی طرف سے، ید اما آئے نجف سے حیدر صفدر، بچشم نہ آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہے ہاں، جس وقت پہنچے شاغ تو وہ تو اڑتا تھا دا سر کاٹنے کی فکر میں، جو تھے وہ ہٹ گئے، ارے مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرات لپٹ گئے، مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرات لپٹ گئے، آخری بات، زانوں پر رکھ لیا سر حر، اور یہ کہا ارے زانوں پر سر ہے آپ کے یا شاہ بحر و بر، محبوب کبریا گئے ادھر شیر حق ادھر، ارے ہے کون یہ معظم پہلو میں ناہگر، ارے شے نے کہا کہ روتی ہے اماں برہن سر، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ارے ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، جس دم سنی امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب عبادت کا لفظ آیا تو اس کے ساتھ ساتھ معرفت ضرور آنی چاہیے، اگرچہ لفظ نہیں ہے لیکن معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی بھی رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ان سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں، طعام دیں، غذا دیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پروردگار عالم ہی سب کا رازق ہے، اور اس کے پاس جو طاقت اور قدرت ہے وہ بڑی مضبوط طاقت ہے. طاقت کبھی کبھی کمزوری میں تبدیل ہو جاتی ہے، استحکام کبھی کبھی ضعف اور ضعف میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی طاقت اور توانائی اور قدرت متین ہے. رتی برابر رکھنا، کمزوری، شگاف، دراڑ اس میں نہیں پڑ سکتی. ہماری گفتگو جناب آدم کے قصے کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب امیر المومنین کا جو خطبہ ہے جس میں جناب امیر المومنین نے شیطان کی گفتگو کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور پھر خطبہ غدیر سے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جہاں ختمی مرتبت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ دیکھو شیطان نے، ابلیس نے آدم سے حسد کیا، فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِن جَنَّتِهِ، خدا نے اپنی جنت سے اس کو نکال دیا. فَكَيْفَ أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ یہ جملے ختمی مرتبت کی ہیں خطبہ غدیر میں. خدا نے ابلیس کو نکال دیا 6000 برس کی عبادت کے بعد. 6000 برس کا لفظ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں استعمال کیا ہے. ختمی مرتبت نے خطبہ غدیر میں فرمایا اخرجہ اللہ من جنتہ، آدم سے حسد کیا ابلیس نے، اور اس کے بعد پھر خدا نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا جس نے کئی ہزار برس کی عبادت کی تھی. تو تم لوگ اپنے بارے میں سوچو کہ تم لوگ تو تم ہو، لہٰذا علی ابن ابی طالب کو جو میں مقام غدیر خم میں اپنے ہاتھوں پر بلند کر رہا ہوں، فلا تحسدوا علی ابن ابی طالب، علی سے حسد مت کرنا. تو یا رسول اللہ یہ تو جنت کی بات ہو رہی تھی، یہ تو دنیا ہے، علی سے حسد بھی کر لیں تو خدا کہاں بھیجے گا ان کو. خاتمی مرتبت بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جنت تھی، پروردگار عالم نے جنت سے نکال دیا. تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہاں تم علی سے حسد کرو گے تو خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. انتم یہ ختمی مرتبت کا جملہ کہ تم تو تم ہو. ابلیس کی وہ عظیم الشان عبادت خدا نے خیال نہیں کیا. اب چلیے جناب امیر المومنین کے اس جملے کی طرف کہ اب ہم بڑے نزدیک ہو رہے ہیں کہ تسلسل خاتمیت سے امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا فعدو اللہ امام المتکبر، امام المتعصبین وسلف المتکبرین، نازع اللہ رداء الجبریہ ودرع لباس التعزز وخلع قناعت تذلل. اب یہ جملے اگر 3 امیر المومنین کے سمجھ میں آ گئے تو اس جملے کے صدقے میں، اس جملے کی بدولت جو ختمی مرتبت نے خطبہ غدیر میں بیان فرمایا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب امیر المومنین کے سامنے آپ کو کس طرح سے جانا ہے. امیر المومنین نے جو جملے ارشاد فرمائے اور رسول خدا نے کہا دیکھو علی اور تمہاری مثال ہو جائے گی آدم اور ابلیس والی. خوب توجہ فرمائی آپ نے. لیکن میں ایک جملے سے مدد مانگ کے ایک مرحلہ مزید طے کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ یہ جو آپ نے خطبہ غدیر دیا اس میں جناب امیر المومنین کی منزلت کے بارے میں گفتگو کی، فرمایا خدا کا نور میرے وجود میں خدا دوڑا رہا ہے اور میرے بعد علی کے وجود میں دوڑے گا. علی میری تمام چیزوں کا وارث ہے. تو آدم جس کا مقام جناب ختمی مرتبت کے مقابلے میں وہ بلند مقام نہیں ہے جو ختمی مرتبت کا تھا.
اگر ادنا مقام جس کے مالک جناب آدم ہیں، یہ جب میں ادنا کہہ رہا ہوں تو آپ سے اور اپنے سے مقابلہ کر کے جناب آدم کو ادنا نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ، انبیاء ہیں، ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم جب سید الشہداء کی زیارت پڑھتے ہیں تو سید الشہداء کو وارث جناب آدم کہتے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، حاشا وکلا کہ ہماری زبان انبیاء کے سلسلے میں توہین آمیز گفتگو پر مشتمل ہو. فرمایا کہ آدم کی کوئی حیثیت نہیں ہے ختمی مرتبت کے مقابلے میں. تو جب آدم نچلے درجے کے پیغمبر ہیں اور ابلیس نے حسد کیا، خدا نے جنت سے نکال دیا، تو علی ابن ابی طالب جو ختمی مرتبت کی جان اور انفسنا کی منزلت پر ہیں، اب اگر کوئی علی سے یہ کام کرے تو خدا کیا کرے گا، الفاظ میں گنجائش نہیں ہے. لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب جناب امیر المومنین کے سلسلے میں آپ کی سوچ ہونی کیا چاہیے. خود جناب امیر المومنین کی جملوں کو سنیے جو ابلیس کے سلسلے میں فرمایا فعدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے ابلیس، تمام کے تمام تعصب کرنے والوں کا امام ہے، وسلف المستکبرین، اور جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے بےہودہ خیالات کے عنوان سے کی بنیاد پر کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت دولت ہے، بہت تزک و احتشام کے ساتھ ہدم و حشم و سپاہ و نہ جانے کیا کیا ہیں. تو فرمایا جناب امیر المومنین جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو یاد رکھنا سلف المستکبرین ان سب کا امام شیطان ہے. اور اس کے بعد فرمایا نازع اللہ ردا الجبریہ، شیطان نے کیا کہنے جناب امیر المومنین کے. دیکھیے آپ ہمیشہ جملہ سنتے ہیں واللہ انی لا علم منی بطرق السما من طرق الارض، خدا کی قسم میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. کوئی اٹھ کے کہہ دے مسجد کوفہ میں جناب امیر سے یا علی آسمان پہ نہ ہم کو جانا ہے نہ تم کو، یہ آسمان کے راستے کون سے ہوتے ہیں؟ آسمان آسمان ہے، آسمان میں کوئی پاکستان، ہندوستان، افغانستان، چین، جاپان، جرمنی ہے کہ جو جانا پڑے؟ یہ آسمان کے راستے ہیں کیا کہ جن کے بارے میں جناب امیر فرما رہے ہیں وہ مجھے آسمان کے راستوں سے غرض ہی نہیں ہے، مروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کچھ نہ کچھ دعائیں تو کام آئیں گی، سیدھا جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ. قبر میں برزخ کی کھڑکی، برزخ میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، تو قبر میں گئے، وہاں سے جنت میں گئے، مجھے آسمان کے راستوں پہ چلنا ہی نہیں ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ صاحب حکمت الہیہ علی بن ابی طالب کا آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. یعنی آسمان کے راستے ہیں کون سے؟ راستے یہ ہیں کہ میں بتاؤں گا کہ وقت خلقت آدم ہوا کیا. آدم کی معرفت کے راستوں کو طے کرو گے، قرآن کے ذریعے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قرآن کی کلید اور کنجی ہے میرے پاس. راز میں بتاؤں گا، اشارہ کیا ہے قرآن نے، تشریح میں کروں گا. لہذا یہ ہیں وہ آسمان کے راستے. فرمایا فعدنی، عجیب جملہ، خیر فعدو اللہ ہے امام المتعصبین وسلف المستکبرین، نازع اللہ ردا الجبریہ، اللہ نے شیطان نے اللہ کے ساتھ منازعہ کیا. یہ منازعہ کیا ہوتا ہے؟ نزاع کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، ٹکرانا، اختلاف. اگر جسمانی ہو جائے تو مار پیٹ، دست و گریباں ہو جانا، نعوذ باللہ کبھی کبھی قتل تک پہنچ جاتا ہے. سب آپ کے سامنے معاشرے میں جو نعوذ باللہ ہو رہا ہے، تو یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک دوسرے کی عزت کو مدیہ میٹ کرنا، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا، یہ سب کے سب وہ گناہ ہیں کہ جو خدا کبھی کبھی دیکھتا نہیں ہے کہ مسلمان کس فرقے کا کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کسی کی عزت سے نہیں کھیل سکتے آپ، کسی کا خون نہیں بہا سکتے، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی بھی دین و مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو. یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں. خدا کبھی کبھی ایک خاص انداز سے جہنم لکھ دیتا ہے انسان کے لیے. لہذا فرمایا نازع اللہ ردا الجبریہ، شیطان نے خدا کی وہ ابا جو ابائے جبر تھی، اس ابا کے سلسلے میں خدا کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دی. خدایا، ابلیس کہہ رہا ہے خدا سے، خدا میری ابا ہے. خدا کہہ رہا ہے میری ابا ہے. یاد ہے جملہ آپ کو؟ الحمدللہ الذی لبس العز والکبریا، حمد اس خدا کی کہ جس نے عزت اور کبریائی کی ردا اپنے لیے مخصوص کی.
جو خدا نے چیز اپنے لیے مخصوص کی تم خدا کے ساتھ چھینا جھپٹی کرو گے، کھینچا تانی کرو گے، کشمکش کرو گے، تو امیر المومنین نے فرمایا نازع اللہ رداء الجبریہ وَدَرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّزِ. درعا یعنی اوڑھنی کو اوڑھ لیا، لبادے کو اوڑھ لیا، قندورہ دشداشہ پہن لیا، کس کا؟ تعزز کا، عزت کا. مخصوص ہے جبریہ خدا سے. خدا جبار ہے، تم کہہ رہے ہو تم جبار ہو، خدا عزت والا ہے، تم کہہ رہے ہو تم عزت والے ہو. تم نے خدا، خوب توجہ کیجئے، صرف جبر کے سلسلے میں خدا نے، شیطان نے خدا کے ساتھ مقابلہ کیا ہوتا تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی. عجیب ملعون مخلوق ہے خدا کی، ردائے جبریت میں بھی جھگڑا کر رہا ہے، لباس تعزز عزت کے لباس کو بھی پہن رہا ہے. وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ، اور نقاب جو تھی ذلت اور حقارت کی اس کو بھی اتار کے پھینک دیا. بخدا آپ سمجھ رہے ہیں امیر المومنین کسی خطیب کی طرح ہیں، ایک کے بعد ایک لفظ بلا وجہ استعمال کر رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو امیر المومنین نے استعمال کیا ہے یہ آسمان کے راستے بتا رہا ہے آپ کا مولا آپ کو، کہ جبریت، تعزز اور تذلل تینوں کا لباس اتار کے شیطان نے پھینک دیے. وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ، جو نقاب تھی، جو پوش، میز پوش دیکھا ہے آپ نے، وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، اس نقاب کو اتار کے پھینک دیا. اب میرا سوال آپ سے، شیطان تو خدا کی عبادت کر رہا تھا، پروردگار فَبِعِزَّتِكَ کا تیری عزت کی قسم. یہ شیطان اور خدا کا ٹکراؤ کہاں پر ہوا؟ جب تک ذات خدا تھی شیطان کا کوئی جھگڑا خدا سے نہیں تھا. یہاں آدم کو خلق کیا اور کہا دیکھو یہ ہے میری مخلوق، نفخت فیہ من روحی، سجدہ کرو، کہا سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار عالم کسی بندے کو جب اپنی محبت کرتا ہے اور اپنی توحید کا مظہر بنا کر خلق کرے اور کہ اس کو سجدہ کرو اور آپ اس کے سجدے کو ٹھکرا دیں، تو آپ نے آدم کے سجدے کو نہیں ٹھکرایا، خدا کی وحدانیت میں آپ ٹکرائے. لہذا اب آپ کی سمجھ میں آیا جو جناب ختمی مرتبت نے اپنے خطبے میں فرمایا، دیکھو خدا نے اپنی جنت سے شیطان کو نکال دیا تھا آدم سے حسد کی وجہ سے، اور یہ ہے علی ابن ابی طالب خبردار اس سے حسد مت کرنا. یا رسول اللہ تو ہوگا کیا؟ فرمائیں گے شاید رسول اللہ اس کو نکال دیا تھا، تم کو جانے نہیں دے گا. اور ایک اور مسئلہ حل ہو گیا یہاں پر کہ جو شیطان نے کیا کیا تھا، تین لفظ جبریت، جبار، خدا جبار ہے، اس جباریت میں خدا کے ساتھ کبھی ٹکراؤ مت کرنا. خدا تعزز، عزت، عزیز ہے، اس خدا کی عزت میں خدا کے ساتھ ٹکراؤ مت کرنا. دیکھو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں جانا تذلل اور ذلت کے ساتھ جانا. کیا ملتا ہے آپ کو؟ سید الشہداء کی زیارت کے لیے بہت سے لوگ جا رہے ہیں، ذلت کے ساتھ جاؤ، چھوٹے قدم اٹھاؤ، تسبیح ذکر خدا پڑھتے ہوئے سر جھکا کر جاؤ. یہیں سے ایک بڑا دردناک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں. بخدا اگر متعلق نہ ہوتا سید الشہداء کے، میں نہیں کہتا. بہت سارے لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے مجھ سے کیا کہا گیا ہے؟ اب آپ واٹس ایپ یہ سب ہے چیز تو میسیجز آتے ہیں، مولانا ہم تو چاہ رہے تھے زیارت کے لیے جانا، 3 محرم کا ٹکٹ مل رہا ہے، 4 کا مل رہا ہے، 5 محرم کا مل رہا ہے، تو عاشور پہ پھر کیا کریں؟ میں نے کہا بھیا بیٹا مطلب سمجھا نہیں، عاشور تو 10 محرم ہے نا، تو 5 کو پہنچ جاؤ گے. مولانا وہ 6 کو نجف میں رہیں گے اور پھر 7 8 کو پہنچیں گے. بیٹا تو تب بھی تو عاشور یاد رکھیے گا. شام غریبہ سے لے کر شام غریبہ تک، صبح عاشور سے لے کر اجر ایک ہے، اور شب عاشور کی اذان مغرب سے لے کر فجر تک، سورج نکلنا تک ایک اجر ہے. آپ جانتے ہیں کیا اجر ہے؟ من ظل باقیا عند قبر الحسین، جو سید الشہداء کی قبر کے پاس رہے گا کیا ثواب ملے گا اور کیا اجر ملے گا. چھوٹا سا میں ایک لفظ کہہ دوں، جو لفظ چھوٹا سا ہے لیکن بخدا کائنات لرز جائے، عالم غیب لرز جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، چھٹے امام نے فرمایا ہے، فرمایا جو یہ کام کرے گا قیامت میں اٹھے گا گویا کہ حسین کے خون میں غلطاں ہے. اور آپ کے معاشرے کا نوجوان پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟
نہ جانے کن کی مسجد سے سنتے تھے, کہاں پہ تربیت ہوئی ہے. کہہ رہے مولانا چلے تو جائیں 8 محرم کو, لیکن فلاں 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 نوحہ خان پہنچے میں بڑے بڑے, ان کی مجلس سے نکل جائیں گی. خاک ہو تمہارے سر پر, تف ہے تمہاری عقلوں پر کہ قبر مطہر سید الشہداء یہ مجھ تم جیسے نوحہ خان ذاکر خطبہ 12 4 8 میٹر کا کپڑا لیے ہوئے گھوم رہے ہیں. یہ جو نوحہ خان گھوم رہے ہیں تم ان کو مول رہے ہو حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کے سامنے. ذرا ڈھنگ سے سیکھو ولایت کے معنی کو. شام غریباں ہیں, قبر مطہر پہ جا کر بیٹھو, عقل پہ پتھر پڑ گئے, حیا کرو اور شرم کرو. وہاں پہ بھی ڈھونڈ رہے ہو مولانا فلاں نوحہ خان کہاں نوحہ پڑھ رہا ہے بتائیے. یہ سید الشہداء حسن مجتبیٰ یہاں پر ہیں, حضرت حجت یہاں پر ہیں. کس قدر بدبخت اور بد نصیب ہو کہ وہاں پر بھی ان بشری زبانوں رکھنے والوں کے پیچھے گھوم رہے ہو, جس کو یہ معرفت نہیں ہے کہ ذریعہ مطہر ہے کیا, صحن مطہر سید الشہداء ہے کیا. وہ یہیں پر رہے اور 9-10 کی چھٹی منائے, کہیں جائے چلا جائے گھومنے کے لیے. مت جاؤ کربلا, کربلا تمہارے بس کی نہیں ہے. وہ تو نوحہ خان ان کی ساری مجلس سے نکل جائیں گی. واللہ یہ جو میں آپ سے مسلسل کہتا رہتا ہوں نا, گئی ولایت آپ کے ہاتھ سے. سید الشہداء کو سمجھو, ایک سوئی کی نوک پر قبر مطہر کی مٹی کے لیے روایت ہے چھٹے امام کی, حوریں تڑپتی ہیں کہ اتنی سی ہو سکے قبر حسین کی مٹی لے آؤ. اور یہاں آپ کے معاشرے کا بے ڈھنگا نوجوان نوحہ خان کو ڈھونڈ رہا ہے جا کر, وہ کہاں پڑھ رہے ہیں. ارے قبر میں مولانا حرم تو جا چکے, زیارت کر لی, تم سمجھے ہی نہیں حسین ابن علی کو. تم سمجھے ہی نہیں حسین ابن علی کو. بخدا مذاق مت سمجھو, نسلیں نجس ہو جائیں گی. مانا آپ کچھ زیادہ ہی ہارش ہو گئے, روڈ ہو گئے. ہوں گا بالکل, اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا میاں. میرے امام حسین ہیں بہار الانوار والے, اصول کافی والے. میرے امام حسین زیارت عاشورہ, جامع کبیرہ, آل یاسین, زیارت وارث, رجب کی, شعبان کی, رمضان کی, شب عید کی, بقرعید کی زیارت والا امام حسین میرا ہے. میں اسی کے حساب سے بولوں گا. آپ کو جو امام حسین پسند ہے اس کو جا کر سنیے, خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہذا آپ سمجھے ہی نہیں حرم مطہر کو, قبہ سید الشہداء کو. وقت کا امام جہاں موجود ہے یقیناً موجود ہے. آپ چھوڑ کر وہ نوحہ خان, یہ نوحہ خان, وہ نوحہ خان. اصل انسان کا دل بند ہونے لگتا ہے جب دیکھتا ہے ولایت کی حالت. اب آپ کی سمجھ میں آیا, چلیے جلدی سے موضوع کی طرف. اب آپ کی سمجھ میں آیا, شیطان خدا سے نہیں ٹکرایا تھا, آدم سے ٹکرایا تھا. اچھا اب ذرا اس بات کو مزید مستحکم کر لوں. بھئی شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. شیس آئیں گے نا, حابیل آئیں گے, موسیٰ, نوح, ادریس, یعقوب, یوسف, یونس, ادریس, ابراہیم آئیں گے, ذوالکفل آئیں گے, ہود آئیں گے, صالح آئیں گے, دانیال آئیں گے, شعیب آئیں گے, لوط آئیں گے. یہ سب پیغمبر قرآن میں آئیں گے نا. خدا مہلت دے دے. اچھا بھائی دیکھو, شیطان ابلیس, آدم تو چلے گئے, اب شیس علیہ السلام نبی ہیں, ان کو سجدہ کر لو. اچھا دیکھو بھائی میاں ابلیس, شیس چلے گئے, اب دیکھو شیس کے بعد نوح آئے ہیں, 950 برس کی مہلت ہے, 3 گھنٹے کا پرچہ نہیں ہے, 950 سال کا پرچہ ہے, ایک سجدہ کر لو. اچھا نوح چلے گئے, دیکھو اب اس کے بعد کون آ رہے ہیں, ابراہیم آ رہے ہیں, ابراہیم کو کر لو, اولاد ابراہیم کو کر لو, کسی کو کر لو. خدا مہلت دیتا, فرق تو نہیں ہے خدا کے انبیاء میں. خدا نے کہا دیکھو فیصلہ کن سجدہ یہیں پہ ہوگا, اگر کر لیا تو ٹھیک, ورنہ جہنم مقدر. تو وہ آدم جس کے بعد مسلسل انبیاء آنے تھے اور خدا سجدہ کروا سکتا تھا, لیکن رحمت الہی, پہلی تقریر دوسری تقریر یاد ہے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنی وجود کے اوپر رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ رحمت شیطان کے سلسلے میں کہاں گئی؟ 1,24,000 انبیاء آئے, کسی پیغمبر کے سلسلے میں کہتا اب عیسیٰ کو کر لو, دیکھو جانے والے ہیں, ادریس کو کر لو, یوسف کو, یعقوب کو, یونس کو, ابراہیم کو, موسیٰ کو, عیسیٰ کو, دانیال کو, حقوق کو, ان کو سجدہ کر لو. ہم رحیم و کریم ہیں, ایک سجدہ ان کو کر لو, یہ آدم کے ہی وارث ہیں. کہا کہ نہیں, فیصلہ ہو گیا آدم کی خلقت کے وقت, سجدہ کر لیا تو ٹھیک, ورنہ جو ہم رحیم و کریم ہیں پھر اپنا معاملہ تمہارے
تمہارے ساتھ رحمت و کرم کا نہیں رکھیں گے؟ انبیاء آنے تھے، رحمت کارگر نہیں ہوئی۔ یہ بتاؤ جو نبی کریم کے اختیار کو ٹھکرائے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر اس نبی کے فرمان کو آپ ٹھکرائیے گا، انتخاب کو، تو آپ کہاں جائیں گے؟ لہذا یہیں سے سمجھ لیجئے، علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں جائیے گا، مولانا شرک تو نہیں ہوگا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں شیطان نے خدا کے سامنے، خدا کے ساتھ شیطان کا جھگڑا ہی نہیں ہے، شیطان کا جھگڑا آدم کی وجہ سے خدا پر ہے، خدا کے ساتھ ہے۔ یہاں سے میں ایک جملہ کہنے دیجیے، مجھے دوستوں نے بتایا مولانا آپ نے عقل کی بات کی اور یہ سب، اور تعبد ہے کہ عقل ہے، تو کافی سوالات آئے، اعتراض آئے۔ پر دیکھیے اعتراض کا وقت تو نہیں ہے، یہ بڑی محبت سے مجھے سن رہے ہیں اور میں ان کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اعتراض آپ کو ہے، کہیں پہ بٹھائیے، کھولیے کتب اربع، اصول کافی کھولیے، بحر الانوار کھولیے، قرآن مجید کھولیے، نہج البلاغہ کھولیے، صحیفہ سجادیہ کھولیے، صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمیہ، جو دعاؤں کی معصومین کی کتابیں وہ کھولیے، اصول کافی کھولیے، تمام کی تمام حدیثوں کی کتابیں کھولیے، پھر بتائیے کتنا آتا ہے اس میں سے، تاکہ آپ کے ساتھ بات تو کر سکوں۔ آپ ایک دفعہ سوتے سے چوک کے اٹھیں، یہ غلط کہا، بات بڑی باریک ہے، تو میں ان سوالات کا بالکل جواب نہیں دوں گا، بہت محبت سے سن رہے ہیں آپ لوگ، آپ کا وقت قیمتی ہے۔ پھر بھی یہ میں نے کیوں کہا؟ تاکہ میسج پہنچ جائے کہ بھائی آپ الگ بلائیے، بیٹھیے، اس کے بعد گفتگو کیجیے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہٰذا اب اس کے بعد امیر المومنین عجیب جملہ کہا، وَلَوْ أَرَادَ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن نُورٍ يَخْطُفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَيَبْهَرُ الْعُقُولُ رَوَاؤُهُ وَطِيبٍ يَأْخُذُ الْأَنْفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً وَلَخَفَّتِ الْبَلْوَى عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِيزًا بِالِاخْتِبَارِ لَهُمْ۔ عجیب جملہ ہے، فرمایا اگر خدا چاہتا آدم کو ایسے نور کے ساتھ خلق کرتا کہ یخطف الابصار ضیاؤہ، جب شیطان دیکھتا نا، فرشتے دیکھتے، آنکھیں چندی آ جاتی، کہتے خدایا یہ کیا نور ہے، ہٹا دے، ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، اور اتنا نور ہوتا کہ اس کی درخشندگی اور خوبصورتی دیکھ کر فرشتوں کی اور ابلیس کی عقل معاف ہو جاتی، دماغ اور عقل دنگ ہو کر رہ جاتی، مبہوت ہو جاتے فرشتے، اور پھر اس کے بعد آدم کے وجود میں خوشبو ایسی ڈالتا، آنکھیں بند بھی کر لیتے، طیب یاخذ الانفاس عرفہ، ایسی خوشبو آتی کہ ان کی مشام میں جاں کو معطر کرتی، اور یہ کہتے کہ آج سے پہلے ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ ولو شاء لفعل، اگر خدا چاہتا یہ کام کر ڈالتا، لیکن اگر یہ کام کرتا تو ہوتا کیا؟ اگر تو ہوتا یہ لظلت الاعناق له خاضعہ، سب کی گردنیں جھک جاتی، شیطان کی زبان بند ہو جاتی۔ شیطان کو ہمت کیسے ہوئی؟ مٹی کا اندھیرا پتلا دیکھ کر خدا چاہتا سدباب کر سکتا تھا، تو یہ خدا نے کیوں نہ کیا؟ فرمایا اگر یہ خدا کرتا لخفت البلوى علی الملائکہ، امتحان بڑا آسان ہو جاتا، گردنیں تو جھک جاتی لیکن امتحان آسان ہو جاتا۔ فرمایا خدا کی عادت یہ ہے، یا علی یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ خدا کی عادت یہ ہے؟ آپ خدا کو کیسے آپ پہچانے اور خدا کی عادت کو؟ عادت تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہوتی رہے، اور ہمیشہ خدا کی ہمیشہ کی عادتوں کو آپ پریشان مت ہوئیے، بچے کو دانا لگانے دیجیے۔ دیکھیے بچے آتے ہیں یہاں پر، مولانا بچہ ہمارا پیر پھیلا کے بیٹھ گیا، برابر والے ناراض ہو گئے، یہ دیکھیے میں بچے والے سے نہیں کہوں گا اٹھ کے جاؤ، جس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اٹھ کے جائے۔ یہ چھوٹا بچہ معصوم مہمان ہے سیدہ کا، یہ کچھ بھی شور مچاتا ہے، آپ بالکل شرمندہ مت ہوئیے، اس کی برکت سے ہم سب کی مجلس قبول ہوگی۔ اور جتنے یہ چھوٹے بچے دکھ رہے ہیں مجھے سامنے پیچھے تک بیٹھے ہوئے، ان کی یہ معصوم ہیں۔ چھوٹے بچے جو نوزائیدہ نومولود ہوتے ہیں، امام سے روایت پوچھا گیا کیوں مسکراتے ہیں، ہمارے بچے کیوں مسکراتے ہیں سوتے میں؟ کہا کہ یہ اپنے وقت کے امام کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔
تو بچوں والے بالکل نہیں گھبرائیں، برابر والا گھبرائے کہ اگر اس بچے کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر دیا کہ بچہ ناراض ہو گیا تو عزاداری قبول نہیں۔ مولانا توجہ سے سننا نہیں دیتے، آپ کو کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں مل رہی، 20 سال سے مجلس سنیں، آج تک آپ نے اور ہم نے کیا کر لیا جو اب کریں گے؟ لہٰذا ان بچوں کا احترام کیجئے، درود پڑھیے محمد آل محمد۔ یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی بچے سامنے بیٹھے، نہیں، ان کی روح بڑی پاک ہے، گریے کی آوازیں، ماتم کی آوازیں، مصائب کی آوازیں، یہ تربیت ہو رہی ہے نسل کی۔ اور ایسے ماں باپ کا، ایسی ماؤں کا جو خواتین میں بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں بچیاں، احترام کیجئے، پورے گھر کے کام کاج کے باوجود اپنے بچوں کو لے کر مجلس میں آ رہی ہیں۔ خیر، تو اب علی بن ابی طالب کے سامنے جائیے تو کیا کیجئے؟ تجبر کے ساتھ مت جائیے، جس طرح سے خدا نے شیطان سے کہا تھا نا، جب بھی علی بن ابی طالب کی یاد آئے سر کو جھکائیے، کیونکہ علی کے ساتھ ٹکراؤ خدا کی جباریت کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ علی ابن ابی طالب کے سامنے اپنی عزت کا اظہار کرنا خدا کی عزت سے ٹکراؤ ہے۔ علی ابن ابی طالب کے جب روضے پہ جائیے نا تو اس طرح سے دروازے کو چومتے ہوئے جائیے، سیڑھیوں کو، چوکھٹ کو چومتے ہوئے جائیے۔ مولانا یہ نہیں چوما جا رہا، یہ دروازہ 50 لوگ چوم چکے ہیں، میں اتنے عزت والے ہو، گھر میں رہو نا، رش مت کرو علی کے ظاہروں کے لیے، کس نے کہا باہر آؤ؟ چل رہا ہے جا رہا ہے، عاشور کے دن زیارت کو ٹکرا گیا بیچارہ، کس نے، کون کہتا ویل چیئر چل رہی ہے کسی کی، ٹکرا گئی آپ سے، عجیب ہے یہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اما تم کیوں آئے ہو؟ مت آؤ وہاں پر۔ ایک ایک زوار علی بن ابی طالب کا، ایک ایک عزادار عزت کے لائق ہے۔ کیوں عزت کے لائق ہے؟ کیونکہ یہ علی بن ابی طالب کے پاس آیا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے میری شکل دیکھنے آئے ہیں کیا؟ یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، آپ مجلس سنیں گے، پرسہ دینا ہے آپ کو، تو یہ خام خیالی، یہ وہم میرے ذہن میں نہ آئے میں بیٹھا ہوں۔ میاں مولانا تم نہیں بیٹھے، تمہیں بھیک ملی ہے سید الشہداء کے لطف کی کہ تمہاری یہ 2 تولے کی زبان حسین کے لیے چل رہی ہے، آپ کو توفیق ملی ہے کہ آپ سید الشہداء کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس امام باڑے کی جو کمیٹی ہے اس کو توفیق ہے کہ عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سب توفیق ہے۔ اس میں کس کا کام، کس کا ثواب قبول ہو اللہ جانے۔ لہذا فرمایا دیکھو علی کے سامنے عزت کے ساتھ مت آنا، حقیر سمجھ کے آنا، علی کے سامنے اپنے آپ کو جبار مت سمجھنا، حقیر سمجھنا، علی بن ابی طالب کے سامنے جب آنا تکبر مت کرنا، نہ زوار علی کے سامنے تکبر کرنا، نہ روضہ کے سامنے تکبر کرنا، ایک ایک زائر علی بن ابی طالب کا مہمان ہے کو فرمایا۔ اور اب اس کے بعد یہ جو ختم نبوت کا سلسلہ، یہ جو خاتمیت ہے، میں نے کل کیا کہا تھا، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے خدا کی معرفت اختیار نہیں کی، یہ خدا کو نہیں سمجھ سکے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے خدا کو؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کر دیا خدا کی کوئی کتاب موسیٰ پر نازل نہیں ہوئی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، کس پر موسیٰ پر کس نے کتاب نازل کی؟ ہم نے نازل کی۔ خدا نے جوڑا اپنی وحدانیت کو نزول تورات سے، خدا نے جوڑا اپنی وحدانیت کو نزول انجیل سے، خدا نے جوڑا اپنی وحدانیت کو انجیل کے نزول سے، تورات کے نزول سے، توحید کی علامت بنایا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ خدا اپنی توحید کو قرآن کے نزول سے کیسے جوڑے گا؟ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کیسے جوڑے گا؟ کس طرح سے خدا نے جوڑا؟ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے تقریباً، لہٰذا میں اپنی بات کو سمیٹوں آہستہ آہستہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ لہٰذا اپنی وحدانیت کو جوڑا خدا نے کتاب کے نازل ہونے سے۔ اب خدا قرآن کے ساتھ کس طرح سے جوڑے گا اپنی وحدانیت کو؟ توریت کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن کس انداز سے اپنی ہدایت کرتا ہے اس کو سمجھیے، 6 قسم کی خاتمیت ہے، ختمی مرتبت کی۔ اس کو سن لیجئے، کل یہاں سے مزید آگے گفتگو شروع کریں گے۔
پہلی خاتمیت کیا ہے؟ خود وجود رسول خدا. وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، خاتم النبیین ہیں. ختم نبوت ذات مصطفیٰ سے متعلق ہے. دوسری ختم نبوت کس سے متعلق ہے؟ دوسری ختم نبوت متعلق ہے اس کتاب سے جو حضرت ختمی مرتبت پر نازل ہوئی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. سورہ حشر کی آخری آیت. اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا مطلب ہے؟ لفظ قرآن کے اور ہیں، متبرک ہیں، حرمت واجب ہے، نجاست کی حالت میں ہاتھ لگاؤ گے گناہ ہے، مستحق عذاب ہو جاؤ گے. خدا نخواستہ پیر کر دیے قرآن کی طرف گناہ ہے. جان بوجھ کے قرآن کو زمین پر رکھ دیا گناہ ہے. اونچے طاقچے پر رکھو، پیٹھ کی طرف مت رکھو، پتلون کی جیب میں مت رکھو، کرتے کی اس جیب میں مت رکھیے پاکٹ سائز قرآن کو کہ جو جھولتا رہے. اوپر کی طرف رکھیے، گاڑی میں ایسی. یہ سب کہاں رکھیں سب جانتے ہیں آپ. تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ گاڑی کرچی کرچی ہو گئی ہو؟ طاقچے پہ رکھا الماری پہ، الماری کرچی کرچی ہو گئی ہو. یعنی قرآن کی حقیقتیں ہیں کچھ کہ اگر ہم ان حقیقتوں کے ساتھ نازل کرتے کسی بھی پہاڑ پر، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. دوسری حقیقت قرآن کی کیا ہے؟ توریت کے بارے میں نہیں فرمایا، زبور اور انجیل کے بارے میں نہیں فرمایا، قرآن کے بارے میں فرمایا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر تم کسی قرآن کو ڈھونڈ رہے ہو نا جس کو پڑھ کر اس میں یہ طاقت ہو، اس میں یہ کرشمہ ہو، اس میں یہ برکت ہو کہ اس قرآن کو پڑھو پہاڑ ہل جائے. اگر تم کسی ایسے قرآن کو ڈھونڈ رہے ہو کہ کسی مردے پر پڑھ کر پھونکو تو مردہ زندہ ہو جائے، اگر تم کسی ایسے قرآن کو ڈھونڈ رہے ہو کہ اس کو پڑھو اور چشم زدن میں کراچی سے بیٹھے بیٹھے اسلام آباد چلے جاؤ، اسلام آباد سے بیٹھے بیٹھے دلی چلے جاؤ، دلی سے بیٹھے بیٹھے کابل چلے جاؤ اور 2 منٹ بعد دوبارہ کراچی آ جاؤ، کوئی ایسا ورد ہے، کوئی ایسا تعویذ ہے؟ تو دیکھو وہ یہی قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتے ہو، اس قرآن کے ذریعے فاصلوں کو بھی طے کر سکتے ہو، اس قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کر سکتے ہو. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ امر سارا کا سارا خدا کا ہے. یہ قرآن کی ایک اور خاتمیت کہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے، بس قرآن اب کہیں نہیں آئے گی. ایک اور خاتمیت ولایت رسول خدا کی. کیا مطلب ولایت رسول خدا کی خاتمیت؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر جن کو رسول خدا بتائیں. اب رسول خدا نے جہاں جہاں اشارہ کر دیا وہ صاحبان امر ہیں. رسول خدا کے اشارے کے بعد کوئی اشارہ نہ کرے، یہ حد تک ولایت رسول خدا کی خاتمیت. اب اس کے بعد تسلسل نسل خدا کی رسول خدا کی خاتمیت. استفاء، مقام استفاء، مقام استفاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو ملا. تمام نبی مصطفیٰ ہیں، لیکن ختمی مرتبہ کو کیا استفاء کا مقام ملا؟ پروردگار نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. خدا نے مقام مصطفیٰ دیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. آل عمران کے بعد پھر اس کے بعد جو ذکر آیا آل محمد کا. اب اس کے بعد کسی کو مقام استفاء نصیب نہیں ہوگا. اب یہ جو مقام استفاء یہ خاتمیت ہے تو کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو میرے وجود میں نور ہے وہ علی کے ذریعے چلے گا اور بعد میں امام حجت ابن الحسن تک جائے گا. اب اس کے بعد یہ نور آگے تک نہیں جائے گا. اب کس طرح سے یہ جو خاتمیت ہے، اب میں داخل ہو رہا ہوں تسلسل خاتمیت میں. بس ایک جملہ کہوں گا، ذرا آپ ایک سلوات بھیجیے تاکہ میں طاقت کو اکٹھا کر سکوں. محمد وآل محمد صلوات. چیز خود اپنا تسلسل بتاتی ہے نا. یہاں سے یہاں تک کالا کپڑا ہے، یہاں سے سفید ہو گیا، تسلسل ٹوٹ گیا.
دن کا تسلسل چلے گا جب تک سورج ڈوب گیا تسلسل ختم. جہاں پر چیز خود ہوگی اپنا تسلسل بتائے گی, جہاں وہ چیز نہیں ہے اس کا تسلسل نہیں ہے. پنکھے کی ہوا ایک جگہ تک جا رہی, اس سے آگے نہیں جا رہی, تو یہ تسلسل ملے گا کہاں پر؟ خوب توجہ کیجیے گا. قرآن نازل ہو گیا, اب سنیے 2 آیتیں, اور مجھے اس پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, آپ بخوبی واقف ہیں. خدا نے کہا دیکھو حبیب تمہاری نبوت ہے ختم نبوت, آیات آپ کے سامنے پڑھ دی, لیکن دیکھو ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ 2 آیتوں کے ساتھ ہے, دونوں کو جوڑنا ہے مجھے. اب میں کون سی آیت پہلے پڑھوں کون سی بعد میں, کیونکہ کوئی سی بھی آیت پہلے پڑھوں آپ دوسری آیت مجھے پڑھنے نہیں دیں گے. بات واضح ہو جائے گی تو پھر میں کیوں پڑھوں گا. حبیب دیکھو تم نے بڑی محنت کی ہے, لیکن دیکھو بات سنو, اپنا تسلسل تو بتاتے جاؤ. پروردگار کیسے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے پہنچاؤ. مولانا اس سے مربوط ہے, یہ متعلق پتہ ہے کس کے, مولانا قرآن سے. وہ تو رسول پہنچا چکے. یہ کوئی ایسی چیز ہے جو رب کی طرف سے آئی ہے, ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تم نے یہ تبلیغ نہیں کی, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو تم ختم نبوت کو تو چھوڑو حبیب, رسالت تم نے کام انجام نہیں دیا کوئی. قرآن کے الفاظ ہیں. تو سرکار اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ تسلسل ختم نبوت کیسے ہوگا. اس آیت کے مضمون کو پہنچانا ہوگا, تبھی تسلسل ختم نبوت باقی رہے گا. نبی سے بالا تر رسول, رسول سے بالا تر خاتم الرسول, ختم الرسول. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا حبیب نبوت ختم ہو جائے گی, حبیب رسالت ختم ہو جائے گی. فما بلغت رسالتا, حبیب تمہاری رسالت ہے ہی انہی پیغامات کو پہنچانے کی خاطر. پروردگار سارے پیغامات تو پہنچا دیے, 10 ہجری کا واقعہ ہے. دیکھو ایک چیز نازل ہوئی کہ وہ نہیں پہنچائی, کار رسالت ضائع ہو جائے گا. کار رسالت ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو تمہاری نبوت کی خاتمیت ختم ہو جائے گی. یہ نبوت ان عام لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل بن جائے گی. پہنچاؤ وہ چیز جو ختم نبوت کی حفاظت ایسے کرے کہ شان نبوت اس کے وجود سے دکھے. غور کیجیے گا اس بات پہ. بات ختم ہو گئی. اچھا نہیں پہنچایا تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیت سن لیجئے. اب پہنچا دیا حبیب, الیوم اکملت لکم دینکم. پروردگار دین تو حبیب لایا تھا, خدا کا جواب آئے گا دین حبیب لایا تھا, پورا دین پہنچا دیا, لیکن دین کی بنیاد سست نہیں ہے. اب جو اعلان ہوا ہے نا, یہ خاتمیت کا اعلان نہیں ہوا, یہ خاتمیت کے تسلسل کا اعلان ہوا ہے. جب تک یہ جو ہاتھوں پہ بلند ہے نا, مجھے جوش کیا بند پڑھنے دیجئے. آپ نے بسم اللہ ایسا کہا کہ میں بند بھول گیا. باد مراز نا سے مچھلی گلی گلی, عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی, شب ہائے ایوں آم ہوئی صبح منجلی. عرفان کائنات کی چٹکی کلی کلی, باد مراد ناز سے مچھلی گلی گلی.
اور روح ارتقاء نے پکارا کہ اے علی. علی ابن ابی طالب اس انسان کا نام نہیں ہے جو 40 ہجری 21 رمضان کو چلا گیا اپنے رب کے پاس. علی نام ہے روح ارتقاء بشر کا. علی کبھی ختم نہ ہونے والی ہستی کا نام ہے. آپ میں کتنی گنجائش ہے جو علی سے متصل ہو رہے ہیں. اور روح ارتقاء نے پکارا کہ اے علی. کیا کہنے لے یہ کلید علم. علی یہ دے علم کی کنجیاں تیرے حوالے. پروردگار اب باقی کیا کریں؟ باقی سے کہو علی کے دروازے کی خاک چاٹیں جا کر. لے یہ کلید علم، یہ گیتی کا باب ہے. اس خاک کو ابھار کہ تو پترا لے. اٹھ اور جلا چراغ سر بز میں آب و گل. یہ کیچڑ اور پانی کا جو امتزاج ہے نا بشر، اس کے وجود میں نور توحید کی شمع کو روشن کر. یہ جوش کی زبان کہہ سکتی ہے بس. اب یہ صاحبان ذوق کے لیے کہہ دوں، جوش کی جو پرسپیکٹیو ہے کربلا کا اور انیس کا، اس کے اوپر ایک مقابلہ موازنہ ہونا چاہیے کہ جوش کہاں پر کیا ہے. بہرحال ایک الگ موضوع ہے. اٹھ اور جلا چراغ سر بز میں آب و گل. لاکھ خشکیوں کو کھینچ کے چشموں کے متصل. چونکا انہیں جو خاک کے ارماں ہے مزمحل. سینے میں اس زمین کے دھڑکتا نہیں ہے دل. عجیب جملہ ہے. سینے میں اس زمین کے دھڑکتا نہیں ہے دل. اے علی ڈوبی ہوئی ہے نبض جہان علیل کی. پیدا کر اس جمود میں رو سلسبیل کی. نہیں کہاں آہا سنیے تو کہاں آہا سمجھے نہیں آپ. سلسبیل کہاں پر ہے؟ بہشت میں. مٹی اور خاک کا بنا ہوا انسان کہاں ہے دنیا میں؟ کس کے روح میں طاقت ہے کہ اس مٹی اور پانی سے بنے ہوئے انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے نہر سلسبیل سے متصل کرے؟ صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ. منزل ذو حسن پر حسین ابن علی پہنچے. اصحاب نے تکبیر کی آواز بلند کی. کہا کہ تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہا نخلستان ہے، پانی پئیں گے، آرام کریں گے. کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے مولا یہاں پر کوئی نخلستان ہو. مقتل کے مطابق مولا نے فرمایا خوب غور سے دیکھو. جب قریب آئے تو حر اپنے 1000 سواروں کے ساتھ مولا کا راستہ روکنے آیا تھا. پیاس کی شدت اتنی تھی کہ پچھلی منزل پر حسین ابن علی نے حکم دیا کہ تمام مشکیزوں میں پانی بھر لو، تمام برتنوں میں پانی بھر لیا جائے. اصحاب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا زیادہ پانی کیوں حسین اٹھا رہے ہیں. جب سیدہ کے لال نے اپنے دشمن کے اونٹوں کو سیراب کیا نا اپنے ہاتھ سے، تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ کریم کربلا نے پانی کیوں زیادہ ذخیرہ کیا تھا. دشمن کے بعض سپاہیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا. نماز کا وقت ہوا. اے حر نماز کا وقت ہو چکا ہے. تصلی باصحابک ام تصلی معنا، تم اپنے سپاہیوں کی امامت کرو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟
کہا نہیں فرزند رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ حور کی نجات کا سامان پہلا مرحلہ. جب نماز پڑھ چکے مولا نے خطبہ دیا. خطبہ بڑا عجیب ہے. وہ خطبہ پورا 1 گھنٹہ چاہتا ہے کہ اس پر گفتگو ہو. میں اس خطبے کو نہیں چھوؤں گا. اس کے بعد دوبارہ قناتیں سمیٹی گئیں, خیمے سمیٹے گئے, شہزادیوں کو محمل میں بٹھایا گیا, سید الشہداء کو سوار کروایا, بھانجوں نے, بیٹوں نے, بھتیجوں نے, اور سید الشہداء نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سفر کے تسلسل کو آگے بڑھانا چاہا. فَاعْتَرَضَهُ حُرٌّ. حر نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھیں مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو کوفے نہ جانے دوں. مولا نے فرمایا ثقلتک امک اتعترض علی الطریق, میرا راستہ روکے گا؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر نے وہیں پر بڑے ادب سے کہا لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل لذکرت امہ کذالک ولکن لا یسعنی ان اذکر امک الا بالصلوات. حسین, آپ کی مادر گرامی کے بارے میں سوائے درود کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. اب قافلہ آگے بڑھا. خاکی راستے کے دائیں طرف حسین, بائیں طرف حر کا لشکر روک رہا ہے کہ کہیں پر حسین کوفے کی طرف نہ مڑ جائیں. قصر بنی مقاتل آخری منزل تھی, جس کے بعد حسین دائیں طرف کربلا کو مڑے اور حر نے کہا بس یہیں پر آپ اپنے خیمے لگا دیجیے. اب میں امیر کو خط لکھتا ہوں کہ دریافت کروں ذمہ داری کیا ہے. 2 محرم کا واقعہ. 3 محرم گزری, یہاں تک کہ صبح عاشور آئی. حر نے کہا حسین مطالبہ نہیں مان رہا, کیا کرو گے؟ کہا جنگ کریں گے, قتل کریں گے. کہا کہ فرزند رسول کو قتل کرو گے؟ کہا حکم آ چکا ہے کہ حسین کو قتل کیا جائے اور گھر میں کسی بھی حسین کے بیٹوں بھتیجوں کو زندہ نہ چھوڑا جائے. اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ حر کا دل ایک دفعہ گھبرا گئے. اپنے گھوڑے کو دیا, پانی پلانے کے بہانے دور لے کر گئے. اپنے غلام کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو, 1 حر اور 4 ساتھی لے کر آئے. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب حر آئے تو تلوار واجگون برعکس کی ہوئی, ڈھال الٹی ہے. بیٹے سے کہا مشکے میری کس دو. حسین کا مجرم ہوں, مجرم کی طرح حسین کی بار. آپ کو جملہ یاد آیا جناب امیر کا کہ جب بھی فرزند رسول کی بارگاہ میں جاؤ ذلت کے ساتھ جاؤ. کہا مجھے مشکے کس کے لے کے جاؤ. اصحاب نے کہا مولا لگتا ہے یزید کے لشکر سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. بعض اصحاب کے ہاتھ تلوار کے قبضوں تک گئے کہ اگر حسین کی جانب کسی برے ارادے سے بڑھے تو یہیں تحقیق کر دیں گے. لگتا یہ ہے کہ مولا نے غصے کو فروکش کروایا. آرام سے ذرا. جب آئے تو جملہ یہ کہا گیا حر آ رہا ہے, دیکھو کوئی کچھ نہ کہے. میں اس کے بعد کون سا مصائب کا جملہ پڑھوں؟ دیکھو حر نے آ کر ایک جملہ کہا. اب ہاتھ بندے میں یقینا جبنا رسول اللہ حل الی توبۃ من سبیل, توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ حر نے خود بتایا میرا گناہ کیا ہے. کہا یبنا رسول اللہ میرا گناہ یہ ہے انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ. اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں گا. مولا حسین جب میں آیا تھا نا منزل ذو حسن پر, قصر بنی مقاتل کی منزل پر, 1000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی جو دھمک تھی نا, ان سے محمل میں بیٹھی ہوئی زینب, ام فروا, رباب, سکینہ, رقیہ, فضہ کا دل دہلا. اتنے سارے گھڑ سوار میرے مولا کی جان کے در پہ ہیں. رسول کی بہویں, رسول کی بیٹیاں, رسول کی نواسیاں, ان کے دل دہل گئے. جب میں رسول اللہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی توبہ کا راستہ ہے؟
مختصر کروں بس کہا کہ جاؤ حر اجازت دی بیٹا شہید ہوئے غلام شہید ہوا بھائی شہید ہوا حر سے گیا شہید ہوا حر میں ابھی رمق باقی تھی نیم جہاں حر کو حسین کے پاس لایا گیا حسین نے لگتا یہ کہ حر کے سر کو اپنے ہاتھوں میں دیا اور کہا حر کا مطلب ہے آزاد کہا ہے حر واقعاً تو آزاد ہے جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا اور سر اقدس پر ایک رومال باندھا مولا حسین نے آپ سمجھ گئے نا یہ کس کے ہاتھ کا رومال ہے کسی نے کسی مرجع سے کسی آیت اللہ سے پوچھا کہ یہ آقا حسین نے حر کے سر پہ رومال کیوں باندھا یہ کسی کے سر پہ نہیں باندھا حر کے سر پہ کیوں باندھا اس مجتہد میں فقیہ نے جواب دیا دیکھو حر تھا مہمان حسین کا فاطمہ کے گھرانے کی عادت یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے نا تو کچھ نہ پانی دیتے ہیں شربت دیتے ہیں حسین کے پاس نہ پانی تھا نہ کھانا حسین دیتے کیا اس دست مبارک کا بنا ہوا رومال دیا کہ حر یاد رکھیو یہ فاطمہ کے بیٹے کی عزت ہے میں کہوں گا حر تمہارے دل کو تکلیف تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سے زینب کا دل دہلا تھا ارے کاش شام غریبہ میں ہوتے سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں کسی کی چادر میں آگ لگی کسی کا برقع جلا کسی کے مقدے میں آگ لگی تو